من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 10ویں قسط میں انشاءاللہ آج ہم دوبارہ وہیں کوفہ کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ تو یہ اس کوفہ شہر میں حضرت مسلم کی آمد کے بعد جس وقت جناب مسلم بن عقیل تشریف لائے تو کوفہ کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر انصاری، کہ جو رسول خدا کے صحابی تھے اور کوفہ میں گورنر تھے۔ امیر شام نے اپنے دور میں ان کو مقرر کیا تھا اور ابھی باقی تھے اپنے عہدے پر۔ جب حضرت مسلم آئے اور آ کر آپ نے لوگوں نے بیعت کر لی، اور ایک بڑی تعداد حضرت مسلم کے ساتھ جنہوں نے بیعت کی اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے لیے، یہ ہزاروں میں تھے۔ تو نعمان ابن بشیر گورنر تھا، لیکن اس نے اس کو سختی اس پہ نہیں دکھائی، اور اس نے ایک مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے تنبیہاً یا نصیحتاً بات کر لی، لیکن وہ کوئی سخت ریئیکشن یا اس نے اپنے اختیارات کا، اپنی طاقت کا کوئی استعمال اس طرح سے نہیں کیا۔ کوفہ میں رہنے والوں میں سے شمر اور اس طرح سے جو بنو امیہ کے وفادار تھے، انہوں نے یزید کو خط لکھا اور اس میں یہ کوفہ کے حالات بیان کر دیے، اور اس میں یہ کہا کہ اگر آپ نے کسی مضبوط شخص کو یہاں نہ بھیجا کہ جو کوفہ کے حالات کو سنبھالے، تو پھر کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور حسین ابن علی اگر کوفہ آ گئے تو پھر عراق تمہاری حکومت کا حصہ نہیں رہے گا۔ یوں انہوں نے یزید کی طرف یہ خط بھجوا دیا۔ جب یزید کے پاس خط پہنچتا ہے تو یزید نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو، یہ زیاد ابن ابی کا بیٹا تھا کہ جس کو امیر شام نے اپنے باپ ابو سفیان کی ناجائز اولاد قرار دیتے ہوئے اپنا بھائی بنا لیا تھا، زیاد ابن ابی کو، اس کا بیٹا تھا عبید اللہ جو حاکم بصرہ تھا۔ یزید نے اس کو ابن زیاد کو خط لکھا اور اس کو کوفہ کی امارت بھی اس کے حوالے کر دی۔ ابن زیاد میں نے پیچھے ایک قسط میں عرض کیا تھا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کا سفیر بصرہ گیا تھا سلیمان ابن ابی رزین، تو وہ ابن زیاد اس وقت بصرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا جب اس کو سلیمان ابن امام حسین کے بصرہ کے سفیر کو گرفتار کیا گیا، تو ابن زیاد وہاں پر امام حسین کے سفیر کو شہید کر کے پھر وہاں سے وہ کوفہ آیا تھا۔ اس کے کوفہ آنے کا بھی ایک دلچسپ، یہ بڑا تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے، دلچسپ تو اس لحاظ سے کہ ایک انداز اس کا تھا، لیکن یہ عبرت آمیز ایک اس کا واقعہ ہے، اور آج کے دور میں بھی میرے اور آپ لوگوں کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے اس واقعے کے اندر بہت سارے اس میں سبق ہیں، ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ ابن زیاد بصرہ سے نکلا۔ اب کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل آ چکے تھے، اور کوفہ کے اندر ظاہر ہے کہ ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، اور نعمان بن بشیر جو گورنر تھا اس کی رٹ اتنی مضبوط نہیں تھی۔ ابن زیاد کے لیے ایک خدشہ بھی تھا کہ کوفہ میں کیسے داخل ہو، کیسے وارد ہو، کیونکہ اس کے ساتھ بھی کوئی لشکر ساتھ نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی کچھ تھوڑے لوگ تھے۔ اس نے ایک چیز کا فائدہ اٹھایا، اسے خبر تھا کہ کوفہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے انتظار میں ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو لباس اس نے بنی ہاشم کا پہن لیا۔ اس زمانے میں بنی ہاشم کا ایک خاص لباس تھا، ایک خاص رنگ کا لباس تھا جس کو پہنتے تھے، جس طرح آج کے دور میں بھی سادات کی نشانی کے طور پہ خاص لباس ہے، جیسے آج کے دور میں کالا امامہ پہنا جاتا ہے کہ جس کو سادات کی نشانی ہوتی ہے۔ اس دور میں بنی ہاشم کے لیے ایک خاص لباس تھا سبز کلر کا،
تو وہ لباس پہن لیتے تھے. تو اس نے ابن زیاد نے بنی ہاشم والا لباس پہنا، اپنے ساتھیوں کو بھی اس نے وہی لباس پہنائے اور اپنا منہ ڈھانپ لیا، نقاب کیا اور کوفہ میں وارد ہو گیا. کوفہ میں جب یہ داخل ہوا تو اپنے ہی کسی کے ہاتھوں اس نے کوفہ میں یہ شور مچا دیا. ایک آدھ دفعہ یہ آواز بلند ہو گئی کہ اے کوفہ والو، آپ لوگ امام حسین کے انتظار میں تھے، امام حسین کوفہ آ چکے ہیں. اب لوگوں نے آؤ دیکھا نا، تاؤ وہ فوراً دیکھ کے انہوں نے دیکھا تو واقعی بنی ہاشم کا لباس پہنے کچھ سوار آ رہے ہیں، نقاب کیا ہوا ہے. تو لوگ پھر ان کے استقبال کے لیے امڈ آئے. ہزاروں لوگ کوفہ کے استقبال کرتے ہوئے، جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے، اور ابن زیاد کو امام حسین سمجھ کر، کیونکہ وہ نقاب تھا چہرے پہ، تو چہرے کے نقاب کی وجہ سے نہ پہچان پائے، لباس سے دھوکہ کھا گئے، ظاہر سے دھوکہ کھا گئے. اور پھر ابن زیاد اس طرح اس پورے لوگوں کا ایک جلوس ساتھ ہو گیا. یہ کوفہ کا جو حکومتی مرکز تھا، دار الامارہ جس کو کہا جاتا تھا، وہاں تک یہ آیا ہے. تو نعمان ابن بشیر کو بھی اندازہ نہیں تھا، وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید امام حسین آ چکے ہیں. اس نے بھی اسی طرح سے بات کی کہ میں یزید کی بیعت میں ہوں تو میں آپ کو اس طرح آنے نہیں دوں گا. لیکن جب یہ آتا ہے ابن زیاد اور آ کر یہ اپنے منہ سے نقاب اٹھاتا ہے، تب کوفہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو لباس امام حسین کا پہنا ہے لیکن اندر سے تو ابن زیاد ہے. اس کے بعد ایک ڈر بھی پھیلا اور لوگوں کے لیے ایک اچانک ایک افتاد تھی. خیر ابن زیاد اس طرح سے کوفہ میں داخل ہو گئے. یہاں پر ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا، یاد رکھیں، عین ممکن ہے جس طرح یہ ابن زیاد نے کیا کہ لباس حسین کا پہن کر اندر سے ابن زیاد کوفہ میں داخل ہو جاتا ہے. آج کے دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. یاد رکھیں، دشمن کبھی بھی وارد ہونا چاہے، دشمن ہمارے بیچ میں آنا چاہے، دشمن ہمارے اندر کوئی نفوذ اختیار کرنا چاہے، دشمن ہمارے اندر کوئی اثر ڈالنا چاہے، دشمن ہماری صفوں میں گھسنا چاہے، دشمن ہمارے اندر آنا چاہے، تو اس کو آنے کے لیے اس طرح کا لباس دھارنا ہوتا ہے، اس کو اس طرح کا حلیہ دھارنا ہوتا ہے کہ جس حلیے کے ساتھ، جس نام کے ساتھ ہم اس کو قبول کر لیں. یاد رکھیں، یہ ایک آج کے دور میں بھی ہے. جیسے وہ امریکہ کے صدر کا نام باراک حسین اوباما تھا، اس کے نام کے بیچ میں جو حسین تھا اس کو دیکھ کے بہت سے لوگ خوش ہو رہے تھے، لیکن یہ وہی تھا کہ جس نے عراق میں جو تباہی پھیر دی پورے عراق کے اوپر. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو نام سے دھوکہ کھا جائیں، جو لباس سے دھوکہ کھا جائیں، تو یہ تاریخ میں اس طرح ہو چکا ہے. ہمیں ان تاریخی واقعات سے عبرت لینی ہے. ابن زیاد کا کوفہ میں آ جانا یہ ایک بڑا واقعہ ہے، ایک بڑی خبر تھی اس تحریک کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں. ابن زیاد نے آنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنا کام دکھایا. اس نے پہلے جو حامی تھے بنو امیہ کے خاص اور یعنی سمجھو کوفہ میں جو معتبر تھے، خواص تھے، ان کو جمع کرنا شروع کیا. ان کے ساتھ ان کو پیسے وغیرہ دیے، ان کو سونا دیا، اور یہ ڈیوٹی لگا دی کہ جو لوگ بھی جناب مسلم کے آس پاس ہیں ان کو ان کے ساتھ سے ہٹانے کی پوری کوشش شروع کی جائے. اس نے مسجد میں ایک خطبہ دیا جس میں بہت سختی کے ساتھ اس نے بات کی اور لوگوں کو تنبیہ کی، اور جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنے کی بات اس نے کر دی. کوفہ میں بڑے قبائل میں سے ایک مزہجی قبیلہ تھا کہ جس کے سردار جناب ہانی ابن عروہ تھے، اور حضرت مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر میں اب آ چکے تھے. پہلے مختار کے گھر میں تھے، اس کے بعد پھر ہانی ابن عروہ کے گھر مسلم آ چکے تھے. تو ہانی ابن عروہ مریض تھے. کوفہ کے سردار جو کہ مشہور تھے، تو بہت سے لوگ ابن زیاد سے جا کے مل چکے تھے. ہانی ابن عروہ گئے نہیں تھے. تو اس نے ابن زیاد نے پتہ کروایا، معلوم ہوا ہانی مریض ہیں، تو ابن زیاد نے پیغام بھجوایا کہ میں عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں. جب ہانی ابن عروہ کو ابن زیاد کی عیادت پہ آنے کا پتہ چلا تو جناب ہانی نے حضرت مسلم سے یہ مشورہ کیا اور یہ اپنا مشورہ دیا کہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ابن زیاد میرے گھر آ رہا ہے اور یقیناً وہ سپاہیوں کے بغیر آئے گا، تو ہم ابن زیاد کو قتل کر دیتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. امام حسین علیہ السلام کے لیے کوفہ آنا پھر مشکل نہیں رہے گا. خیر آپس میں جب یہ طے کیا، اور بڑا یہ تھا کہ ہانی ابن عروہ نے
امام مسلم کو جس کمرے میں ہانی تھے اس کے اندر ایک کمرہ تھا، وہاں مسلم کو چھپا دیا، اور ہانی نے کہا کہ میں موقع دیکھ کر پانی مانگوں گا، جس وقت میں پانی مانگوں گا تو تم اس کمرے سے نکل کر ابن زیاد کو قتل کر دینا۔ جب یہ طے ہو گیا اور ابن زیاد جب آیا ہے اعادت کے لیے، اور جب موقع جب دیکھا ہے تو ہانی نے پانی طلب کرنا شروع کر دیا، پانی پلا دو، پانی پلا دو، جبکہ پانی سامنے ہی تھا۔ ابن زیاد کو خطرہ محسوس ہوا، لیکن حضرت مسلم باہر نہیں آئے اس کو مارنے کے لیے، اور ابن زیاد واپس چلا گیا۔ تو بعد میں مسلم کو جب ہانی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس طرح سے حملہ نہیں کیا، تو مسلم نے کہا کہ میرا ضمیر جو ہے اس نے قبول نہیں کیا کہ ہم اس کو بے خبری میں اس طرح سے مار دیتے، کیونکہ مولا علی نے جو تربیت کی ہوئی تھی اس تربیت کا تقاضا یہی تھا۔ یاد رکھیے گا آج بھی ایسا ہے، علی والا وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے دشمن کے معاملے میں بھی اقدار اور اصولوں کا سودا نہ کرے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بے دشمن ہے کہہ کر یا دشمن کے ساتھ اس طرح کا رویہ سوچے، اس طرح کا اپنا لے کہ اپنے مفادات کے لیے یا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے راستے پہ ہر طرح کے کام کو انجام دینا شروع کر دے۔ یہ اہل بیت کی منطق، مکتب اہل بیت کا جو اصول ہے، اقدار ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ اب کوفہ کے حالات آہستہ آہستہ بگڑتے جا رہے تھے، اور ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا۔ یہ بھی ایک بڑی خبر تھی کوفہ کے اندر، اور چونکہ ہانی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی، مزہج قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور بہادر بھی تھے، اور اس قبیلے کے سردار تھے۔ ہانی کو جب گرفتار کر لیا گیا تو چند سو کے قریب مزہجی فوراً پہنچ گئے دارالعمارہ، اور انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور کہا ہانی کو لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو یہاں پر ابن زیاد کیونکہ بہت عیار تھا، اس نے کوفہ کا جو قاضی تھا قاضی شریح کو سامنے کر دیا کہ جس نے قسم کھا کر مزہجیوں کو واپس بھیج دیا کہ ہانی ابن عروہ محفوظ ہیں اور صرف ابن زیاد سے بات کر رہے ہیں، تو اس کے قسم کھانے پر، اس کی بات پر اعتبار کر کے مزہجی جوان واپس آ گئے۔ اب ہانی ابن عروہ گرفتار ہو چکے تھے، اور حضرت مسلم ہانی کے گھر سے کہیں اور آ چکے تھے۔ اب یہاں ایک مرحلہ، یہ ایک خاص موقع تھا۔ اب اس موقع پر قیام کا جو اعلان تھا، اس میں حضرت مسلم کی رائے یہی تھی کہ ہم قیام کریں اور ابن زیاد کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور ابن زیاد کو ہٹائیں، ہانی کو آزاد کروائیں، اور کوفہ کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ اور اس پر اور بھی سارے ساتھی ساتھ تھے۔ سلیمان ابن سرد اور رفاع ابن شداد کچھ اکابر شیعہ تھے کہ جنہوں نے اس بات کی تائید نہیں کی، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس پہ یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا انتظار کیا جائے تاکہ امام حسین خود تشریف لائیں۔ تو خیر حضرت مسلم اور 4000 سے اوپر کی تعداد ساتھ ہوئی، اور انہوں نے آ کر دارالعمارہ جو تھی جس میں حکومتی مرکز تھا اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اب ہزاروں کی تعداد میں حضرت مسلم کے ساتھ اسلحہ بکف تھے، اسلحے سے لیس تھے لوگ۔ جب ہزاروں کی تعداد میں دارالعمارہ کا محاصرہ کر لیا گیا، اور ابی بن زیاد اور اس کے ساتھی اس دارالعمارہ کے اندر مقید تھے، اور حضرت مسلم اور ان کا جو لشکر تھا انہوں نے ان کو گھیر لیا تھا۔ اب یہ جو صورتحال تھی، اس کے لیے ابن زیاد ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، پہلے سے اسے اندازہ نہیں تھا، تو یوں گھبرا بھی گیا، اور اب اس کے سامنے کوئی خاص راستہ نہیں تھا، الا یہ کہ بس کوفہ کے جو چند اکابر تھے، بنو امیہ کے حامی اور وفادار، شمر ابن ذوالجوشن، عمر صاحب، اور اس طرح ایک تعداد وہ اس کے ساتھ تھی، اور بیٹھ کر اس کو اس قضیے سے نمٹنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ انشاءاللہ یہاں سے بات آگے ہم کل اگلے درس میں بڑھائیں گے، یہاں تک بات کو یہاں تک پہنچاتے ہوئے آج ہم یہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔